بس یہ سوچ کر چلی اور کمرے میں گئی اس نیت کے ساتھ کہ بچوں کی زندگی تو بچ جائے گی نا. کھڑی ہوئی تو کہا خدا کے لیے رحم کر. اس نے کہا میں نے کہہ دیا نا, تو میری خواہش پوری کر دے, ہر خواہش میں تیری پوری کر دوں گا. جیسے ہی منہ سے جملہ نکلنے والا تھا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں, دل کے اندر کا خوف خدا اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے اور اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اور پھر کیا ضروری ہے کہ بچوں کو غذا مل جائے گی تو وہ نہیں مریں گے؟ بھوکا ہی مرتا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے, پیٹ بھر کھانے والا بھی تو مر جاتا ہے. تو اس نے کہا اے نوجوان سن لے, اپنے ایک ایک بچے کو تڑپ تڑپ کر مرتا تو دیکھ لوں گی, لیکن کبھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی. دامن غیرت پر کبھی زنا کا دھبا لگنے نہیں دوں گی, اور اب کی بات میں واپس بھی نہیں آؤں گی. یہ کہہ کر کے پلٹی ہے اور سنت فاطمی گھر جا کر یوں ادا کرتے, بیٹو انتظار کرو ابھی کھانا آتا ہے. مصلی بچھایا, پیشانی کو سجدے میں رکھا, اللہ تو نے چونچ دیا ہے تو دانا بھی دے گا, میرے کریم میرے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دے. جملے مکمل نہ ہوئے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی, سر اٹھا کر کے دروازہ کھولا, وہ جوان کھڑا تھا, اس کے ساتھ اور بھی اس کے نوکر تھے. لڑکی نے گرج کر پوچھا اب کیوں آیا ہے؟ کہا مجھے معاف کر دے, جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے, زنا نہیں کرتی, برائی نہیں کرتی, مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. آج کے بعد میرا دل بدل چکا ہے, اب تو کیا, میں کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھوں گا. میری بہن لے اور یہ تحفہ قبول کر لے, آج کے بعد میں تجھے بہن کہتا ہوں. لڑکی نے کہا رک جا, پھر سجدہ کیا شکر کا اور دعا کی اللہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو اس پر دنیا کی اور جہنم کی دونوں آگ کو حرام کر دے. وہ جوان اپنے دوست سے کہتا ہے اللہ سے ڈرنے والی اس لڑکی کی دعا کا اثر ہے کہ میں دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو آگ میرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی, امید ہے کہ جہنم کی آگ بھی مجھ پہ اثر نہیں کرے گی. عورت اگر سنور جائے, اللہ سے ڈر کر اپنے دامن کو گناہ سے بچا لے, اس کی دعا میں اتنی تاثیر ہے, جس کے لیے دعا کر دے اس پر دنیا اور آخرت کی جہنم آگ حرام ہو جائے, جہنم اور دنیا کی آگ حرام ہو جائے. اے میری قوم کی بیٹیوں, تم بہت بڑی ذمہ دار ہو, اٹھو عزم کرو, سیدہ فاطمہ کی کنیز بنو, ماں عائشہ کی کنیز بنو, کردار ام سلمہ کو زندہ کر دو, کردار زینب کو زندہ کر دو, ام کلثوم کا کردار یاد دلا دو, سکینہ کی یادیں تازہ کر دو, جو تمہیں دیکھے پکار اٹھے. جب 14.5 صدیاں بعد کی بیٹیوں کی یہ شان ہے تو نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی کیا شان ہوگی. چھوڑ دو موبائل کو, چھوڑ دو انٹرنیٹ کو, گندی تصویروں کا دیکھنا چھوڑ دو, سنیما میں جانا چھوڑ دو, انٹرنیٹ پر بیٹھنا چھوڑ دو, باریک اور پتلے لباس چھوڑ دو اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو. اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر کہے چل, تم پہلے ہی لوٹ جاؤ اللہ کی طرف, توبہ کر لو رب کی بارگاہ میں, تہجد گزار بن جاؤ, باوضو رہنے کی عادت ڈالو, روزانہ تلاوت قرآن مقدس کرو. اور مالدار بننا ہے نا, کوئی بڑی بات نہیں مالدار بننا. روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت عشاء کے بعد شروع کر دو اور 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو. اللہ کی عزت کی قسم, مال چل کر نہ آئے تو پھر دامن پکڑ لینا. یقین تو پیدا کرو, جو زبان جھوٹ بولتی ہے اس پہ وظیفے کیا اثر کریں گے, جن کے گھروں میں قرآن تاک کی زینت بنا ہوا ہے اس پہ تعویذ کیا اثر کریں گے. بدلو اپنے کردار کو, بدلو, سچی توبہ کرو اور اپنی زندگی کو بدلو. سنی دعوت اسلامی کا اجتماع زندگیوں کو بدلنے کا اجتماع ہے, زندگیوں کی تبدیلی کا اجتماع ہے. جو کچھ ہوا اس سے توبہ کرو. ابھی ہم دعا کریں گے, سچی توبہ آپ بھی کریں گے, ہم بھی. آپ یہ نہ سمجھنا کہ صرف آپ گنہگار ہیں, آپ سے بڑے گنہگار مجرم ہم لوگ ہیں. ہم بھی توبہ کریں گے.
بھی توبہ کریں. دنیا میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اس دور میں میں نے گناہ نہیں کیے. اپنے آپ کو بے گناہ سمجھنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے. تو میری بہنوں ہم بھی کریں گے، آپ بھی. جب ہم جیسے مجرموں کو عزت مل سکتی ہے توبہ کی برکت سے تو آپ کو کیوں نہیں ملے گی؟ آپ بھی توبہ کرو، بدلو، تبدیلی لاؤ، انقلاب لاؤ. پتلے دوپٹوں کو پھاڑ دو، جلا دو پتلے دوپٹوں کو، موٹے دوپٹے پہنو. ان برقعوں کو تاکوں کے اندر پھینک دو جن برقعوں کے اندر نگ اور زینت لگی ہوئی ہے. سادے ڈھیلے ڈھالے برقعے سلا لو، ایسے برقعے پہن کے نکلو پہچان نہ سکے کہ کون ہو. رنگین برقعے، کلر والے برقعے، ڈیزائن والے برقعے امام غزالی کے فتوے کے مطابق حرام ہے. بائیکاٹ کر دو ان برقعوں کا. مت نکلو گھروں سے، مت باتیں کرو مردوں سے. ضرورت پڑے تو سخت لب و لہجے میں ضرورت کے مطابق بات کرو. ایسی بن جاؤ کہ دنیا تمہارے پیر کا ناخون نہ دیکھ سکے اور دنیا پکار اٹھے کہ واقعی اب بھاؤ نگر کی عورتیں، ارد گرد کی عورتیں فاطمہ الزہرا کی کنیز بن گئی ہے.